وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 47۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، کہ حضرت مریم کو بشارت ملتی ہے کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو دنیا اور آخرت میں مقرب ہوگا اور پھر صالحین میں سے ہوگا۔ تو اب حضرت مریم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ ہوا تھا نا، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی تھیں کہ بیٹے کی خواہش تھی اور بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ اسی طرح حضرت مریم اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے۔ اس آیت میں کہتی ہیں، قالت کہنے لگی، ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب کیسے، کیوں کر ہوگا میرے لیے ایک بچہ۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سے جب وہ بات کر رہی ہیں نا تو ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جب حضرت مریم سے بات کر رہے ہیں تو فرشتوں کے تھرو بات پہنچائی جا رہی ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بات حضرت مریم تک پہنچا رہے ہیں، مگر جب حضرت مریم اللہ کو پکار رہی ہیں یا بات کر رہی ہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہی ہیں، وہ بیچ میں فرشتوں کے تھرو نہیں بات پہنچا رہی ہیں اپنی۔ دعا کا ایک سلیقہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہاں سے، جب مانگو اللہ سے بالکل ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ ہو کے مانگو، بیچ میں جو ہیں کسی بھی چیز کو مت لے کر آئیں، تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کہتی ہیں، یا اللہ میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بچے کا جو وجود ہے اس دنیا میں وہ والد اور والدہ دونوں کا برابر کے شریک ہوتے ہیں، تو ایک بچہ وجود میں آتا ہے نا اس دنیا میں۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے کیسے یہ بچہ ہوگا، میری تو آج تک شادی نہیں ہوئی، کسی انسان نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ اور بہت ہی ایک نیچرل سوال ہے ان کا جو وہ اللہ سے کر رہی ہیں، کیونکہ ایک بہت ہی انہونی ہونے والی ہے، اور وہ اپنی حیرت کا اظہار کر رہی ہیں کہ کیسے یہ پاسبل ہوگا۔ قال، فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے۔ یعنی وہ پھر وہی فرشتے جو ہیں اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں کہ اللہ اسی طرح سے اپنی تخلیق کرتا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے، چونکہ سورہ آل عمران نصارہ کو خطاب ہے، تو چونکہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کچھ تو عیسائی ان کو ویسے گاڈ ہی کہتے ہیں، تو یہ بھی بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی تخلیق ہیں، خلق اللہ ہیں، اللہ کی کریشن ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا نا یخلق ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اٹ مینز کہ وہ اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی خلق اللہ ہیں۔ ان کا اللہ کے ساتھ ان کا جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کریشن ہے۔ یہ بھی یہاں سے بتانا نصارہ کو مقصود ہے۔ اذا قضا امرن، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول لہو کن فیکون، تو وہ اس کو کہتا ہے ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو کلمہ کی بات ہوئی نا پہلے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، تو وہ اللہ کا کلمہ کن سے اس دنیا میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ کسی کام کو جب چاہتا ہے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو صرف وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک یہاں سے بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کن تو کہہ دیتے ہیں کسی کام کو، مگر جو اللہ نے پروسیجر رکھا ہے اس دنیا میں کسی کام کے ہونے کا، کہ 9 مہینے ایک بچہ پیٹ میں رہے گا پھر ہی وہ اس کی ولادت ہوگی، تو وہ اسی طرح سے ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ سم ٹائمز جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ کن فیکون کہہ کے، تو فوراً ہی ہماری دعا قبول کر لے، فوراً۔ ہم اصل میں انسان جلد باز ہے نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فوراً کام ہو جائے، لیکن یہ چیز ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ کسی کام کو ہونے کا جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اسی طریقے پہ ہوگا۔ اللہ نے کن کہہ کے فوراً نہیں وہ آ گئے تھے حضرت عیسیٰ دنیا میں، 9 ماہ پریگننسی کی حالت میں گزاری ہے حضرت مریم نے، ان کی ولادت ویسے ہی ہوئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بچے کو اس دنیا میں لانے کا ایک جو پروسیجر رکھا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج پودا لگایا تو کل کو اس پہ فروٹ بھی آ جائے۔ تو اللہ بعض دفعہ ہماری دعاؤں پہ کن کہہ چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ
بہت جلدی نتیجہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا، ہم نے تو اتنی دعائیں کی ہیں، ہمیں تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں رزلٹ نظر آ رہا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی کام کے لیے کن کہہ چکے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر دنیا میں جو کام جس طریقہ کار سے ہوتے ہیں اس میں جتنی مدت چاہیے ہوتی ہے کام نے اسی ٹائم میں ہونا ہوتا ہے. مگر ہم چونکہ بہت جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں اور معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، اور بے صبری کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم لوگ شرک میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ فوراً نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سن لیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ عمل میں آتی ہیں. تو یہ آیت تھی، آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.